اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سنبھلنے سے نہ سنبھل پاتے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، اور کہیں مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے تھے، اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کو خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیرانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے اس طوفان کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پرآشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر و روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکہ بوٹی ہو جائے، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دل نشین تقریر پر صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ اس نے بڑے تمطراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے، وہ غزوہ موتا میں آپ کے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے معاورہ مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کرا سکتا ہوں بھلا؟ وہ عورت بولی، اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے، ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکارف اٹھا کر دو طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیں، اور وہ بولی، لو یہ مینڈیاں، اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے، تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا، اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے، اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مینڈیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتا میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرہ ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شاہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور عورت نے مجاہدین سے آگے بڑھنے کا اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کروفر اور فنون سپاہ گری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو اس عورت نے شجاعت و بسالت کی لازوال داستان رقم کی۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن کی لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے اس عورت کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپاہ گری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی۔ مبادہ کے دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے وہ عورت بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں، نہ زیر کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے قلوب کو بھی دین اسلام کے نور سے منور فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ